قرآن مجید میں جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اسی طرف متوجہ کیا کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کریں اور ان میں سے اللہ کی نشانیاں تلاش کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجودہ مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے، اور تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہی جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مچھر کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کی بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کے کسی چیز کی۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف ان کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن مجید میں بعوض عطا کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ لفظ مونس ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، بلکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہیں جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑھا کر کے دکھاتی ہے، جبکہ قرآن نے بعوض عطا کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پنکھ کی وجہ سے قرآن مجید پر اعتراضات کیے، لیکن ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی شناخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں بھی ایک باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے جسے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسمت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور ہے جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا۔ اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہان کی سب مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کر کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقل دنگ رہ جائے گی اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس دانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہیں یہ صرف اللہ ہی کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سارے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ مچھر کی آنکھ کو دیکھیں گے تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لو گے تو تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتا ہے۔ یہ تو بہت تفصیل کی باتیں ہیں، مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کی سونڈ میں 6 چھریاں ہیں اور ہر چھری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3/3 پر ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں پہچانتا ہے۔
मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम है, जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून का तजिया करने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इसके बारे में साइंस की सबसे हैरान कुन तहकीक में ये बात सामने आई कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं, और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज़ है, जो तुम्हें अपनी आंखों से नज़र भी नहीं आते। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे अमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और ये वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और निदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या इसके ऊपर के किसी चीज़ की। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए।